وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک لڑکا اس دکھ میں شراب پینا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی ماں مر گئی ہے تو اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ وہ شراب چھوڑ دے؟ دیکھیں، ایسی حرکات انسان تب ہی کرتا ہے جب انسان کی دین سے دوری ہو، اور جہالت کی بنیاد پر ایسے افعال انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ جو بھی ایک مسلمان آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی امتی ہے، آپ کا متبع سنت ہے اور پیروکار ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کتنے دکھوں کے غموں کے پہاڑ ٹوٹے، آپ کے صحابہ پر کیا کیا کچھ تکالیف اور مصائب کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو کیا انہوں نے ایسے حالات میں کیا کیا؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معصیت شروع کر دی تھی؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں شروع کر دی تھی؟ یا انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیے تھے؟ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے جب بھی پریشانی آتی تب بھی اللہ رب العزت کے در پہ حاضری دیتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کرتے اور دعا کرتے کہ الہ العالمین، اگر ہماری کسی بھول کی وجہ سے ہماری کوئی گناہوں کی شامت آئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، اور اگر کوئی خوشی ملتی پھر بھی شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دیتے اور شکرانے کے نوافل ادا کرتے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ الٹی گنگا بہتی ہے، خوشی مل جائے تو انسان اپنی اوقات سے باہر آ جاتا ہے کہ انسان پھر ناچ گانا، شراب نوشی، بنگڑے اور یہ وہ اس طرح کی حرکات پہ اتر آتا ہے، فائرنگ کرنا، آتش بازی کرنا۔ اور جب کوئی دکھ مصیبت آ جائے پھر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے ہو جاتے ہیں، لو جی ہمارا گھر ہی ملا ہوا ہے، مصیبتیں پریشانیاں ہمارے لیے ہی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارا گھر ہی ملا ہے، ہمارا بیٹا ہی ملا ہے، یہ وہ۔ پھر اللہ کے بندے، تم نے اللہ کو کیا دے رکھا ہے؟ اب تم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کر رہے ہو۔ تو ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری حرکات انسان تب کرتا ہے جب دین سے دوری ہو، دین سے لاپرواہی اور غفلت ہو۔ تو ایسے لوگوں کو پہلی تو بات یہ ہے کہ دینداری کے ماحول میں ڈالنا چاہیے، تاکہ ان بیچاروں کو پتہ چلے کہ ایسے حالات میں کرنا کیا ہے۔ پریشانی آنے پہ حکم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن آدمی کا معاملہ بڑا ہی تعجب خیز ہے کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر کرنے سے بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، تکلیف، بیماری آتی ہے تو اس پر وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اصل میں حکم ہے کہ شکر اور صبر سے کام لیا جائے۔ جب انسان ان دونوں نعمتوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور ان دونوں نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر ایسے ہی انسان جو ہے وہ ٹکریں مارتا رہتا ہے۔ تو ایسے شخص کو بتلانا چاہیے کہ شراب نوشی کتنا سخت گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من شرب الخمر کأسا لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو آدمی ایک گلاس شراب کا پی لیتا ہے تو اگر بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں ہے اگر کوئی شخص شراب پیے اور بغیر توبہ کیے مر جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نہر غوطہ میں سے پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہر غوطہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہر غوطہ جہنمی ایسی عورتیں جو فاحشہ، بدکار عورتیں ہیں، گندی عورتیں، ان کی شرم گاہوں سے اور ان کے زخموں سے نکلنے والا گند اور پیپ ایسے لوگوں کو پلایا جائے گا جو شراب نوشی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانا بجھانا چاہیے کہ یہ شراب نوشی جو ہے یہ پلید چیز ہے، شیطانی عمل ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ پلید ہے اور شیطانی عمل ہے، فاجتنبوا، اس سے باز آ جاؤ۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں آگاہ کیا جائے، ان کو پریشانی،
ان کی اس تنہائی اور مصیبت سے ان کو آزادی کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں، ترجمہ پڑھیں، علماء کی مجلس میں بیٹھنا شروع کریں، دیندار لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اپنا تعلق مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو صبر عطا فرمائیں گے، اور صبر جو ہے وہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔